جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. بہت شکریہ. بشانی صاحب، پاکستان میں آج دو تین بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم تھے اور ان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو سزا دے دی گئی ہے 10 سال کی آلموسٹ. اور سائفر کیس میں کہ انہوں نے اسٹیٹ کے جو سیکرٹ ہیں ان کو ایکسپوز کیا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کی سچویشن. باشانی صاحب، کہا جاتا ہے کہ جو سینٹر ہے وہ جو پیریفرل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں یا جو پیریفری ہے پاکستان کی، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے جو مارجنلائزڈ ایریاز ہیں، عموماً ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اور نیگلیکٹڈ ریجن ہے. گلگت بلتستان بھی نیگلیکٹڈ ریجن ہے. کچھ کشمیر کی وجہ سے اس کے ساتھ مسئلے ہیں، کچھ ایون کہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا کی وجہ سے بھی پاکستان بہت کچھ نہیں کر سکتا. انڈیا بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ 1963 میں پاکستان نے چائنا کو زمین کیوں دی. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی یوتھ بڑی انرجیٹک ہے، پرو ایکٹیو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو ان کی کوئی نمائندگی ہے، نہ ان کو کوئی رائٹس مل رہے ہیں، اور وہ بڑے نگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک مہینہ ہو گیا وہاں پہ برے صاحب جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ کیوں سینٹر ان چیزوں کو یا ان کی گریوٹی کو نہیں سمجھ پا رہا سر؟ دیکھیں، یہ جو آپ لفظ نیگلیکٹڈ استعمال کر رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ سچویشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کو ایک طریقے سے اس کی جو گریوٹی ہے وہ کم کر رہے ہیں. پاکستان میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جن کو آپ نیگلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں. ساؤتھ پنجاب ہے، NWF، یہ جو خیبر پختونخوا میں جن کو آپ علاقے کہتے ہیں، اس طرح کے جو ابھی انہوں نے شامل کیے. اس کے ساتھ بلوچستان میں دور دراز کے علاقے، اندرون سندھ چلے جائیں تو بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ بجلی ہے، نہ اسکول ہے. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ نظر انداز ہوئے، نگلیکٹ ہوئے ہیں. اور اس حساب سے یہ گلگت بلتستان یا اس طرح کے جو علاقے ہیں، اس میں یہ سوال نیگلیجنس کا نہیں ہے. یہ سوال ہے ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ آف کالونیلزم کے ساتھ. اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک جو ہے گروپ آف پیپل کو ڈیفرنٹ سیٹ آف رول کے تحت ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ حقوق جو ہیں ان کو ہم ریکگنائز کیوں نہیں کر رہے. تو یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ بات نہیں ہے، نیگلیکٹ نہیں ہوئے ہیں وہ، بلکہ ان کو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ دی گئی. اور اس کی جسٹیفیکیشن جو پیش کی گئی اس کا بھی آپ نے ریفرنس دیا کہ جی مثلا یہ اس لیے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، اس لیے جی کہ یہاں ان علاقوں پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر آپ ڈیپلی اسٹڈی کریں، دیکھیں جی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اگر اس کا حصہ ہیں، جو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہم اس کا حصہ ہیں گلگت بلتستان کے لوگ، تو وہ اس لیے مانتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری کے طور پہ یونائٹڈ نیشن میں جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے، اور انڈیا پاکستان کے درمیان جو مسلسل ایک سٹینڈ ہے دونوں طرف سے کہ جی یہ میرا علاقہ ہے اور یہ میرا علاقہ ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹیریٹوری تو ڈسپیوٹڈ ہو گئی. لیکن وہ ٹیریٹوری جو ہے وہ صرف کوئی 28 جو ہے 1000 مربع میل کی ٹیریٹوری نہیں ہے جو گلگت بلتستان کی ہے، بلکہ وہ پورے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جس کی ٹیریٹوری 84,000 مربع میل ہے، اپراکسیمیٹلی اس سے کچھ زیادہ ہی ہے. تو اس میں سے جو ہے نا یہ 28,000 مربع میل ہے. تو گلگت بلتستان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست کے اتنے بڑے حصوں سے صرف آپ ایک سیگمنٹ آف پاپولیشن یا ایک پیس آف لینڈ کو جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے تو کہتے ہیں کہ جی یہ کشمیر کا حصہ ہے، مسئلہ کشمیر کا حصہ ہے، تو اس کو ہم اس کے حقوق نہیں دے سکتے. یہ بات آپ اس وقت نہیں کہتے جب آپ وہاں جا کے تو
جو ان کے نیچرل ریسورسز ہیں وہ ایکسپلور کرتے ہیں یا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ہے تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. وہاں کی جو ٹیریٹوری ہے اس کا ایک بہت بڑا چنک جب آپ چین کو دیتے ہیں 1962 جو پاکستان چین سمجھوتا بارڈر سمجھوتا ہوا اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ اس ٹیریٹوری پہ انڈیا کا کلیم ہے تو ہم کس طرح یہ 12-13 ہزار مربع کلومیٹر علاقہ جو ہے اٹھا کے جو ہے وہ چین کو دے رہے ہیں. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو آگے جا کے سی پیک میں دیکھیں سی پیک ایک سینسیٹیو ایشو ہے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے, یہ کوئی ہیومینیٹیرین یا ثواب کا کام نہیں ہے, یہ تو 100% ایک بزنس ہے. تو اس بزنس میں آپ ایک علاقے اور ایک پاپولیشن کے جو ان کے زمینی فضائی اور دوسرے رائٹس ہیں ان کو سلب کر کے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. تو آپ کو اس وقت یہ نہیں نظر آتا کہ اس میں ہمارا کیا رائٹ ہے, بھائی یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں آپ جتنے کالے قوانین آپ نے نافذ کیے رائٹ فرام 1947 سے لے کے, ان میں آپ نے کبھی یہ لحاظ نہیں کیا کہ ہم جو ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہمارا رول یہاں پہ ٹرسٹی کا ہے اور ہم آتھورائز نہیں ہیں کہ ہم ان علاقوں میں اس طرح کے کالے قوانین اور اس طرح کی جو ہے وہ تبدیلیاں کریں. 1947 میں 74 میں آپ نے وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے وہ ختم کیا, جس کی خاطر آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ کام آ کے 2019 میں انڈیا نے جموں کشمیر میں کیا. 2019 کہاں اور 1974 کہاں, یعنی آپ نے صدی پہلے یہ کام جو ہے وہ کر دکھایا تھا کہ وہاں پہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول آپ نے ختم کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو لینڈ ہے وہ اوپن فار سیل ہے اور وہاں کی جو بھی سچویشن ہے اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ پہلی بات ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کیوں تھا. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ایک پورا انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے, اس طرح کا قانون جہاں پہ آپ کسی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف پاپولیشن کو یا علاقے کو خصوصی طور پہ تحفظ دیتے ہیں. اور وہ تحفظ آپ کیوں دیتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے یا یہ لوگ جو ہیں کمزور ہیں باقی دنیا کی نسبت, اپنے پڑوسیوں کی نسبت یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہے, تو ان کو اگر ہم نے پروٹیکٹ نہ کیا تو یہ جو ہے تحلیل ہو جائیں گے, ان کا کلچر ختم ہو جائے گا, ان کی زمینیں بک جائیں گی, ان کا یہاں سے یہ ٹوٹلی جو ہے ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. تو یہ کام ریئلائز کیا مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں. اس نے ریئلائز کیا تقریباً 1 صدی سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کہ یہاں پہ اگر ہم اس طرح کا قانون نہیں بناتے جو یہاں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا تو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں 10-20 کنال زمینوں کے مالک ہیں, کوئی ذریعہ انکم نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی فیکٹری نہیں, کوئی چیز نہیں, تو یہ جو ہے غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ پڑوس سے جو ہے وہ پنجاب سے یا ہریانہ سے, جو اس وقت پنجاب ہی تھا, اور اس طرح کی اسٹیٹ سے جو ہے وہ لوگ آ کے تو ان کی زمینیں اونے پونے داموں خرید لیں گے. اور اس طریقے سے پھر یہاں پہ پڑھائی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. تو اگر ہم 35 نہیں رکھتے تو باہر سے یہ پڑھے لکھے لوگ پنجاب سے, لاہور سے, علی گڑھ سے آ کے ان کی ملازمتوں پہ بیٹھ جائیں گے. تو انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا جس میں کوئی ناجائز بات اس وقت نہیں تھی. اب اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اب اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, جو کہ انڈیا نے اٹھایا 2019 میں, چونکہ اب ہم ایک انٹرنیشنلائز ہو چکے ہیں, گلوبل ولیج بن چکے ہیں. اس طرح کا جو پروٹیکشنزم ہے اس کے خلاف اب ایک الگ آرگومنٹ ہے. لیکن اس وقت یہ اس کی کتنی ضرورت تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ پنجاب سے آٹا اٹھا کے گلگت لے جاتا ہے, تو اس کو وہ آٹا اٹھا کے لے جانے میں کتنی لاگت ہے, ٹرک کتنے دن تک چلے گا, اس کا کرایہ کتنا ہوگا, یہ ساری چیزیں کتنی ہوں گی. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ بھائی ان لوگوں کو سبسڈی دو جو ہلی اور دشوار گزار علاقوں میں رہتے ہیں جہاں چیزوں کی لاگت آلموسٹ دگنی چگنی ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. حالانکہ سبسڈیز
اس دور میں ایک بری بات سمجھی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں جو 35-36 ارب کی سبسڈی امیر لوگوں کو دی جاتی ہے وہ بری نہیں سمجھی جاتی، لیکن گلگت بلتستان کے غریب یا غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو آٹے پہ اگر 2 روپے کی کوئی سبسڈی ہے تو وہ ہم کیوں دیں؟ تو یہ جو تضادات ہیں اسٹیٹ کے پالیسی کے تضادات، کہ اس میں اسٹیٹ نے نیٹ شل میں یہ کیا پاکستان نے کہ جو ان کے پالیسی میکر تھے، بیوروکریٹ ہو گئے یا ایون لیجسلیچر والے لوگ ہو گئے، کہ جہاں جہاں ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے وہاں وہاں ڈاؤنٹ بادر کہ گلگت بلتستان کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن جہاں جہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کے بینیفٹ کی بات ہے تو وہ سٹیٹس کو ریڈ فلیگ کے طور پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک گلگت بلتستان کا آج کا سب سے بڑا سوال ان کا سٹیٹس ہے۔ مسئلہ کشمیر کا وہ حصہ ہے مان لیتے، لیکن مسئلہ کشمیر میں کون سی ایسی شک ہے جو آپ کو اس بات سے روکتی ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس دیں؟ بلکہ مسئلہ کشمیر میں یونائٹڈ نیشن کے ریفرنس میں ایسی بے شمار شکیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس دیں۔ اس طرح کون سا ایسا قانون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ وہاں ان لوگوں کو قانون سازی کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں کا اپنا جو حق حکمرانی ہے اور حق ملکیت ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے اس بنیاد پہ کہ یہ جی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے؟ تو یہ اتنا بڑا مذاق اور اتنا بھونڈا قسم کا آرگومنٹ ہے جس کو کوئی ذی شعور آدمی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج گلگت کے لوگ اس سردی میں اور اس طرح کے اس میں جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں پاپولیشن دیکھ لیں 2 ملین ہے، 2 ملین کی پاپولیشن میں اتنی بڑے گیدرنگ اگر آپ سڑک پہ دیکھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوور ویلمنگ ریپرزنٹیشن ہے۔ لوگ اس چیز پہ اب اصرار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے ہمیں حق دیے جائیں، اور کم از کم اگر کچھ بھی آپ ہمیں حق نہیں دے سکتے تو کم از کم آزاد کشمیر کے برابر ہی دے دیں۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے حق حقوق جو لوگوں کو حاصل ہیں وہ ایک جوک ہے، اور وہاں ایک علیحدہ قسم کی سٹرگل جاری ہے اپنے طور پہ۔ اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی جو ہے وہاں پہ آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن میں اس کا جو چیئر انہوں نے نامینیٹ کیا ہے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے ریٹائرڈ، اور اتفاق سے وہ گلگت بلتستان سے، تو انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ یہ جی گلگت بلتستان سے ہے تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا مسئلہ کشمیر کی وجہ سے آپس میں تعلق ہے، تو اس لیے ہم اس کو پبلک سروس کمیشن میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو وہاں نوجوانوں نے چیلنج کر دیا کورٹ میں کہ بھائی یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح کر دیا؟ یعنی ان کے اپنے پرابلمز ہیں، بے شمار پرابلمز ہیں، اور وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو لبرٹیز ہیں، ہماری جو فریڈم ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں ان پہ بہت بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود گلگت والے کہتے ہیں کہ ان کے برابر ہی کر لو بھائی، ہمیں اپنی ایک لیجسلیچر دے دو، ہماری اپنی ایڈمنسٹریشن ہو۔ لیکن یہ جس کیفیت میں آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ نہ ہم صوبہ ہیں، نہ ہم ضلع ہیں، نہ ہماری کوئی ڈیفائنڈ شکل ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی ایسے فورمز ہیں جن میں بیٹھ کے تو پاپولیشن کے حساب سے باتیں ہوتی ہیں کہ کس کو کیا ملے گا، کیا حصہ ہے، اس سے ہم ٹوٹلی باہر ہیں۔ تو میں اس کو اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نیٹ شل میں حق حکمرانی اور حق ملکیت انٹائٹلمنٹ کا جو ہے سوال ہے، اور ڈیسیجن میکنگ کا، کہ جس دھرتی پہ وہ لوگ آباد ہیں اس کے بارے میں فیصلے وہ کریں۔ لیکن اگر آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ استور سے لے کے مظفر آباد تک آپ ایک ٹنل بنا رہے ہیں جو الٹیمیٹلی چین کو مظفر آباد سے جوڑتی ہے، تو اس میں انڈیا نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کوشچن ریز کیا ہو۔ تو پھر انڈیا کے خوف سے یہ کہنا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہم آٹے کی سبسڈی نہیں دے سکتے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یو ہیو ٹو بی فیئر اس معاملے میں، اور ادروائز یہ جو ہے مسئلہ مزید کمپلیکیٹڈ اور ناقابل حل ہوتا جائے گا۔
لیکن میرے صاحب اس میں جو ظاہری بات ہے اوور آل پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی تو دیکھی جاتی ہے کہ وہ بھی مشکلات ہیں وہاں پہ، اسی لیے شاید سبسڈیز دینا تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے شاید مشکل ہوگا۔ اور لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو جو این ایف سی میں وہ اسپیس دینا، این ایف سی ایوارڈ میں نیا شیئر دینا، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہر جگہ ہم یہ کہتے ہیں گلوبلی کہ جناب ٹورزم کے لیے ہم نے انہی کو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا انفراسٹرکچر اور ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم ان کو پیش کر سکیں اور واقعی وہ لوگ جو ہیں وہ ٹورزم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ بھی اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں چیزیں موجود ہیں۔ برسا موونگ آن، ایک آخری بات جو آپ سے کرنی ہے، دیٹ از اباؤٹ عمران خان۔ عمران خان جو ہے ان کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے، ان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کو بھی سنا دی گئی ہے۔ لوگ زیادہ تر اس کو اس چیز سے جوڑ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ آج سے 5 سال پہلے نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی 10 سال، آج جو ہے وہ عمران خان کو سنا دی گئی ہے، تو یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے۔ یہ بیسیکلی نواز شریف کو خوش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ بری صاحب، یہ عمران خان کا 10 سال سزا سنایا جانا، اور پرٹیکولرلی اس کیس کے اندر، جو کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر سزا ہو سکتی ہے ان کو، لیکن عدالتوں نے جو کیا، پھر وکیل پیش نہیں ہوئے، کسی نے کہا یہ شیم پروسیکیوشن ہے، کسی نے کچھ کہا۔ ایک تو لارجر پولیٹیکل جو سٹرکچر ہے پاکستان کا، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے لیول پلینگ فیلڈ ہے، لیکن عمران خان صاحب کا اس سائفر کے خط کو لہرانا پبلک کے سامنے اور لہرا کے اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کرنا، جبکہ ایک وہ پیورلی فارن پالیسی کا ایشو ہے جس میں ہمارے جو امبیسڈر ہیں یا فارن سیکرٹری نے کہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، اور ان چیز کا پولیٹیکل فائدہ جو عمران خان نے اٹھانے کی کوشش کی ہے، ذرا اس اینگل پہ بھی بات کیجیے گا۔ اور یہ جو لیول پلینگ والی بات ہے، اس پہ بھی عمران خان نے اس خط کو استعمال کر کے اپنا پولیٹیکل بیانیہ بنایا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ قانون بھی توڑا، کیونکہ انہوں نے سائفر کی کاپی لے کے حکومت کو واپس نہیں کی، جو کہ ہی ہیز ٹو سبمٹ۔ ذرا اس پہ واٹ وڈ یو سے سر؟ نہیں، اس پہ آپ اگر بحث نہ بھی کریں نا کہ عمران خان کا جرم کتنا سنگین تھا یا نہیں تھا، یا سائفر جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کسی ایک سائیڈ لے لیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جس طریقے سے اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا، یہ پاکستان کی عدالتوں کے کینگرو کورٹ انہیں، بلکہ ایک جوک ہونے میں قطعاً کسی طرح کا اگر کوئی شک دنیا میں تھا نا تو وہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا۔ بات یہ نہیں کہ اس کا جرم کتنا بڑا تھا یا چھوٹا تھا، یا اس کو سزا کتنی ملنی چاہیے یا نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم کو کس طرح کا ٹرائل آپ دے رہے ہیں، اور جس طرح کے ماحول میں یہ فیصلہ سنایا گیا، جس طرح کے سنگین قسم کے الزامات کی بارش میں کہ ان کے لائرز جو ہیں زبردستی اپوائنٹ کیے گئے، اور کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جن کا ملزم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا لائر ہے، یا سرکار کی طرف سے یہ ساری جو چیزیں جن کو آپ پروسیجرل جو ہے بلنڈرز کہتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کیسز میں تو پاکستان میں عام ہوتے ہیں ڈیلی جو وہاں کی عدالتی کاروائیوں میں، لیکن ایک اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں آپ اس طرح کے جو بلنڈر ہیں وہ کرتے ہیں اور سامنے کرتے ہیں، جو اس چیز کا اظہار ہے کہ کوئی عدالت، قانون، کانسٹیٹیوشن میٹر نہیں کرتا، اس وقت جو حکم ہے اس پہ عمل ہونا ہے۔ یہ جو ہے کسی کام کی جو زوال ہوتا ہے نا، بدترین قسم کی جو شکل زوال کی، یہ اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اس سے تو وہ قاضی کورٹ روم کے یادیں آتی ہیں جس میں ایک قاضی بیٹھا ہوتا تھا ایز اے جسٹس، اور وہاں پہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آ جائے تو اس کو بیوی پسند آ جائے تو وہ اس کو طلاق دلا کے اسی وقت اس سے شادی کر لیتا تھا بحرے کورٹ میں، اور کوئی نہیں پوچھتا تھا چونکہ قاضی تھا، جس کے نتیجے میں یہ قاضی القضاء اور یہ جو اسلامی سلطنتیں جو ہیں ان کا جو حشر ہوا اور جو عبرت کا نشان بنے وہ دنیا کے سامنے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے جو اسلامک امپائرز میں، بلکہ قدیم جو رومن کیتھولک جو امپائرز تھی، ان سے لے کے گریک سے لے کے آپ کسی میں بھی دیکھیں،
تو اس طرح کا عدالتی نظام اس وقت نمودار ہوتا ہے جب وہ کام جو ہے وہ بالکل ڈوبنے کے کنارے پہنچی ہوتی ہے. یہ جو ہے کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جیل میں ٹرائل ہونا اور پھر اتنے اس طریقے سے اس کو ریسٹرکٹ کر کے آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ٹرائل کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو بائی پاس کر کے اب اس میں سابق وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ میرا تو بیان ہی نہیں لیا گیا. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ سیدھا سیدھا ایک بایس قسم کا جو ہے ایکشن ہے. اور اس کو آپ اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہ 2018 میں جب نواز شریف کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا, الیکشن سے کچھ دن پہلے اس کو جو ہے نائل قرار دیا گیا تھا. یہ آپ ہسٹری میں واپس جا کے تو غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیول پلینگ. اور یہ نواز شریف کو خوش کرنے کی بات نہیں, یہ اس کی شرط ہے. آپ مریم نواز کے سپیچز کے ویڈیو دیکھیں جس میں اس کی جو بڑی بڑی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ لیول پلینگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس سے بڑی جوک, اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑا مذاق کسی دنیا کے سسٹم میں, کسی زندہ کام کے نظام انصاف میں آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اس طریقے کی حرکت جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں. اب یہ بات کی بات ہے کہ کل وہ ہائی کورٹ میں جائے تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے یا سپریم کورٹ میں جائے تو بات کچھ اور بن جائے, لیکن اس وقت جو یہ ہے یہ ایک سیدھی جو ہے ڈکٹیشن ہے. اور یہ اس طرح کے کینگرو قسم کے کورٹس بنا کے تو وہ چیزوں ان کا وقت برباد کیا جا رہا ہے. الیکشن کا ٹائم خراب جب ہو چکا ہوگا تو اس وقت ممکن ہے ان کو وہ فری بھی کر دیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پوری جو مہم ہے, یہ جو پوری پلاننگ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اور بڑی انتہائی جو ہے نا شرمناک قسم کی حرکت ہے. بالکل ایک پرسپیکٹو ظاہری بات ہے برس صاحب, یہ آپ کا ہے کہ عدالتیں ہماری کمپرومائز ہوئی ہیں, لیکن ہمارے شاید جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ قانون ان کی باندھی ہے, اور جب ان کا دل کیا جیسے دل کیا مروڑ لیں گے. اور اگر ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے پھر تو وہ بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے, قانون آئین اور ہر چیز کو روند کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ عمران خان نے بھی ایسے ہی کیا, باقی سیاسی جماعتوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. لیکن عمران خان نے پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کے حوالے سے ضرور ہماری پوزیشن کمپرومائز ہوئی, اور انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو پرائمری اہمیت دی ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹ کے حوالے سے. باقی جو ہماری مروزی حالات ہیں انٹرنل وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس میں وہ ہی واز جسٹ ٹارگیٹنگ ٹو ایکوائر ہز پرسنل گینز آؤٹ آف دا سچویشن, اور وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. باقی نظام تو ہمارا ویسے جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے کمپلیٹلی. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بسانی صاحب, اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو جناب, آپ کا شکریہ.